Hello children, how are you? I am Khalid Mahmood, teacher UPS Riddle. Today we are going to study the preamble as a part of the constitution. As you know that earlier in two classes we have covered about the what is preamble and their features of the preamble. We have thoroughly studied them. Now today we have we have to read that whether preamble is part of the constitution or not. So regarding this, different cases were taken place that whether preamble is part of the constitution or not, and different interpretations were given by the Supreme Court regarding this case. क्या preamble part of the constitution है या नहीं है, ये हमें पढ़ना है. इसमें one of the controversies about the preamble as to whether it is part of the constitution or not. तो सबसे पहले एक बेरोबरी यूनियन केस 1960 में एक हुआ. The Supreme Court ने कहा कि that preamble shows the general purpose behind the several provision in the constitution and thus a key to the minds of the maker of the constitution. Further, where the term used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opined that preamble is not a part of the constitution. तो नटशेल में क्या है, बेरोबरी यूनियन केस 1960 में जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस किया कि क्या प्रीएम्बल जो है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. उसके बाद दोबारा इन द लेटर 1973 केशवानंद भारती केस वर्सेस केशवानंद भारती केस जो था 1973 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन. सुप्रीम कोर्ट ने पहली जो ओपिनियन दी थी कि प्रीएम्बल जो है बेरोबरी यूनियन केस में दिया था कि प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग की और उसमें ये डिसाइड किया कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट प्रीएम्बल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, कि प्रीएम्बल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल. ठीक. बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. 1973 में जो है केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके बाद इन द थर्ड केस इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में also the Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution. उन्होंने कहा कि LIC ऑफ इंडिया जो था 1995 में केस जो दोबारा इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अगेन said that preamble is integral part of the constitution. Okay. Then like any other part of the constitution, preamble was also enacted by the Constituent Assembly. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह दूसरे पार्ट जो थे जिस तरह वो असेंबली में इनेक्ट हुए, इस तरह इन द सेम वे प्रीएम्बल जो था वो भी असेंबली में इनेक्ट हुआ. बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड. उसके बाद बहुत सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहले ही से इनेक्ट किया गया था, उसको इनेक्टमेंट उसकी हुई थी. द रीज़न फॉर इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर that it was in conformity with the constitution as adopted by the Constituent Assembly. ये कहते हैं कि मतलब जब सबसे लास्ट में प्रीएम्बल जो था उसको इंसर्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको इंसर्ट करने की मेन रीज़न ये थी कि ये इंश्योर करना था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मिटी में है, एज अडॉप्टेड जिस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, एज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूंट असेंबली, जिस तरह कंस्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया है. While forwarding the preamble for vote, the President of the Constituent Assembly said that Constitution is that preamble stand part of the Constitution जो है. The motion was then adopted. Hence, the current opinion held by the Supreme Court that preamble is part of the Constitution. आज भी preamble जो है ये एक part of the Constitution है. Hence, under Article 368, Parliament has the power
to amend the preamble as it was amended in 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act 1976, and 3 votes were added in the Constitution: socialist, secular, integrity. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے کنسٹیٹیوشن کا ایک پارٹ ہے پریمبل، اسی لیے تو اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے 1976 میں، اس کو امینڈمنٹ کیا گیا تھا. اس میں 3 ووٹس میں جو سوشلسٹ، سیکولر، انٹیگریٹی جو تھے ویئر ایڈڈ ان دا کنسٹیٹیوشن جو ہے. تو اب بھی آج بھی پریزنٹ فارم میں جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پریمبل ایک پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، اور سپریم مطلب پارلیمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ اس کو امینڈمنٹ کر سکتی ہے نا. تو اس کے بعد دا کوشچن امینڈیبلٹی آف دا پریمبل جو ہے، اب کوشچن یہ ہے اس میں 2 چیزیں. ہاؤ اے 2 things should be noted that preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature. نہ سورس آف پاور ہے لیجسلیچر کو، نہ پروہیبشن ہے پاور آف دا اپن دا لیجسلیچر. اٹ از نان جسٹسیبل، یہ نان جسٹسیبل ہے، یعنی وی کی ناٹ موو ٹو دا سپریم کورٹ فار دا جسٹیفیکیشن آف دس پریمبل، دیٹ ہم اس میں نہیں جا سکتے، یہ نان جسٹسیبل ہے. ٹھیک ہے. اٹس پروویژنس آر ناٹ انفورسیبل ان کورٹ آف لا، یعنی اس کی جو پروویژن ہے جیسے سوشل ایکوالٹی، جسٹس، لبرٹی، فریٹرنیٹی، ان کو لے کے ہم سپریم کورٹ میں جو ہے پٹیشن دائر نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو یہ نان جسٹسیبل ہے. ٹھیک ہے. تو ہینس کی ناٹ بی انفورسیبل بائی دا لا، اور قانون اسے انفورس نہیں کر سکتا ہے. اب آگے امینڈبلٹی آف دا پریمبل جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا پریمبل جو ہے امینڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. دا کوشچن ایز ٹو ویدر دا پریمبل کین بی امینڈڈ انڈر آرٹیکل 368 آف دا کنسٹیٹیوشن arose for the first time in the historic case of کیشونند بھارتی کیس 1973 میں. تو سب سے پہلے جو ہے اسے 1973 میں کیشونند بھارتی کیس میں اس کو ایروز کیا گیا ہے نا. تو اس میں یہ تھا اٹ واز ارجڈ دیٹ پریمبل کین ناٹ بی امینڈڈ ایز اٹ از ناٹ پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن. کیشونند بھارتی کیس میں یہ کہا کہ پریمبل جو ہے امینڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کنسٹیٹیوشن کا ایک پارٹ نہیں ہے. Petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or delay the basic element or fundamental feature of the Constitution which are enshrined in the Constitution. تو اس میں جو تھے کنٹینڈنٹ جو تھے انہوں نے کہا کہ 368 جو ہے، آپ کو پتہ ہے 368 جو ہے امینڈمنٹ آف دا کنسٹیٹیوشن کے لیے ایک جو اسپیشل آرٹیکل بنایا ہے. تو اس میں سپریم کورٹ نے ایک اپنی ڈیسیجن میں کہا کہ پارلیمنٹ کو پاور ہے وہ امینڈ کر سکتا ہے انڈر آرٹیکل 368 کے تحت کسی بھی پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن کو ہے نا، بٹ اس میں جو ہے بیسک فیچر جو ہے ڈسٹرائے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. دا سپریم کورٹ ہاؤ ہیلڈ دیٹ دا پریمبل از اے پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ نے کہا کہ پریمبل جو ہے یہ پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن ہے. دا کورٹ، یہ کیشونند بھارتی کیس میں اس نے کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ جو ہے پریمبل جو ہے یہ پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن ہے. دا کورٹ دین اسٹیٹڈ دیٹ the opinion tendered by it in the Berobari Union case in this regard was wrong. بیروبری یونین کیس میں آپ کو پتہ ہے جب سب سے پہلے کیس ہوا تو اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ہیئرنگ کی، تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پریمبل جو ہے پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس لیے اسے امینڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. کیشونند بھارتی کیس میں 1973 میں پارلیمنٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ پریمبل ایک پارٹ آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، اسے امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن 368 جو ہے اس کو اتنے پاور نہیں ہے کہ بیسک فیچر آف دا کنسٹیٹیوشن کو ماڈیفائی نہیں کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ بیروبری یونین کیس کو ریجیکٹ کیا، کہا کہ وہ ہمارا ڈیسیجن جو تھا وہ اس مسئلے میں غلط تھا. اینڈ ہیلڈ دیٹ پریمبل کین بی امینڈڈ، اور کہا کہ پریمبل جو ہے اس کو امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن دیٹ نو امینڈمنٹ از ڈن ٹو دا بیسک فیچر. اگر کبھی یہ کوشچن آ جائے کہ دا ڈاکٹرین آف بیسک فیچر جو ہے ایسوسیٹڈ ٹو وچ کیسز جو ہے، تو آپ کو سیدھا لگانا ہے بیسک فیچر کی ڈاکٹرین جو ہے وہ کیشونند بھارتی کیس کے ساتھ ایڈہیئرڈ ہے. تو اس کے بعد ان ادر ورڈ دا کورٹ ہیلڈ دیٹ بیسک ایلیمنٹ اور دا فنڈامنٹل فیچر آف دا کنسٹیٹیوشن ایز کنٹینڈ ان دا پریمبل کی ناٹ بی الٹرڈ بائی امینڈمنٹ انڈر آرٹیکل 368 کے تحت جو ہے
اسے امینڈمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، بیسک فیچر کو ڈسٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو preamble has been amended only once so far 1976 میں by the 42nd Constitutional Amendment Act. اس میں preamble کو صرف ایک بار جو ہے amendment کیا ہے which has added 3 words socialist secular integrity to the preamble. This amendment has held to be valid till today. So we have completed this chapter. Tomorrow inshallah we will move on the next chapter. Okay, thanks a lot.